سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کی روشن گھرانہ اسکیم محکمہ توانائی پنجاب نے فائنل پلان وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیا ہے۔ بالکل، سولر پینل کی اہلیت کا طریقہ کار طے کر لیا گیا۔ 2 میٹر والے صارفین کو سولر پینل نہیں ملیں گے۔ ذرائع محکمہ توانائی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بجلی چوری ڈیفالٹ صارفین بھی سولر اسکیم سے آؤٹ ہوں گے۔ ڈیفیکٹڈ میٹر والے صارفین حکومت کی سولر پینل اسکیم سے آؤٹ ہوں گے۔ یہ شرائط تمام مفت قرض پر سولر پینل لینے والوں پر عائد ہوں گی اور ترمیمی PC1 PND بورڈ کو منظوری کے لیے ارسال کر دیا گیا ہے۔ PND بورڈ سے منظوری کے بعد منصوبے پر مکمل آغاز کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب حکومت کا روشن گھرانہ اسکیم کا یہ اہم اقدام ہے۔ محکمہ توانائی پنجاب نے فائنل پلان وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے اس بارے میں علی رام اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کی روشن گھرانہ اسکیم ہے اور اس پر اب ترمیمی منصوبہ جو ہے وہ PND بورڈ میں سبمٹ کر دیا گیا اور ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی جو نئی شرائط اور نیا ایک پلان بنا کر بھیجا گیا ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ اب اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایلیجیبلٹی جو کرائیٹیریا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو صارفین جن کے پاس ڈیفیکٹڈ میٹر ہوں گے وہ اس اسکیم سے آؤٹ ہوں گے اور ساتھ ہی بجلی چوری میں ملوث صارفین ان کو بھی سولر پینل نہیں دیے جائیں گے اور ایک ہی گھر پہ اور یعنی کہ ایک ہی ایڈریس کے اوپر اگر زیادہ میٹرز وہاں پہ لگے ہوئے تو وہ بھی اس اسکیم سے آؤٹ ہوں گے۔ تو یہ وہ کرائیٹیریا طے کر کے اب محکمہ توانائی پنجاب نے حکومت پنجاب کو باقاعدہ یہ رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کر دی اور PND بورڈ کو بھی اپنا ترمیمی منصوبہ جو ہے وہ اس کا PC1 وہ منظوری کے لیے ارسال کر دیا گیا۔ تو پنجاب حکومت نے کیونکہ مفت سولر پینل اور سولر پینل کے لیے قرض دینے کا پلان جو بنایا تھا جس میں 200 یونٹ تک جو ہے وہ پنجاب حکومت مفت سولر پینل دے گی، تو اس میں بھی کرائیٹیریا طے کر دیا گیا کہ ڈیفالٹ میٹر ڈیفیکٹڈ اور اس کے ساتھ ہی بجلی چوری میں ملوث صارفین جو ہے وہ اسکیم کا حصہ نہیں ہوں گے اور ساتھ جن کے گھر پر ایک ہی جگہ پہ 2 میٹر لگے ہوں گے یا 3 میٹر لگے ہوں گے تو ان کو بھی اسکیم سے نکالا جائے گا۔ اور دوسری طرف جو طے ہوا کہ جو سولر پینل کے اوپر قرضہ لینے چاہیے یعنی کہ 201 سے 500 یونٹ تک ان کے لیے بھی یہی شرائط جو ہے وہ لاگو کی جائیں گی۔ تو اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ منظوری دے دی ہے اور اب PND بورڈ حتمی منظوری دے گا اور اس کے بعد اس منصوبے کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے گا جس پر صارفین جو ہے وہ اپنا ریفرنس نمبر بل جو ہے وہ ایک حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک SMS نمبر اس پر سینڈ کرنے کے بعد اپنی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ کر سکیں گے کہ وہ اس منصوبے کے لیے اہل ہیں یا نہیں۔ تو یہ وہ کرائیٹیریا جو کہ پنجاب حکومت نے اب طے کر دیا ہے، اس کے کرائیٹیریا کے مطابق ہی ان صارفین کو جو ہے وہ سولر پینل دیے جائیں گے جو اس کی کرائیٹیریا اترتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامی ہمارے ساتھ آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں میٹرو بس کا ٹریک لاپرواہی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ بروقت مینٹیننس نہ ہونے سے ٹریک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ داتا دربار سے قصور پورہ کی جانب ٹریک بدحالی کا شکار ہو چکا ہے۔ کینچی سے عرفہ کی جانب ٹریک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ میٹرو بس کے ایلیویٹڈ ٹریک پر بھی کئی مقامات پر ٹوٹ پھوٹ ہے اور میٹرو بس اتھارٹی کا ٹریک 2015 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ مختلف ادوار میں صرف معمولی پیچ ورکنگ کی گئی جبکہ ٹریک کی ریپیئرنگ کا کام LDA کو بھی دیا گیا جو کہ ادھورا رہا۔ LDA نے کانٹریکٹر کام ادھورا چھوڑ کر غائب ہو گئے اور کچھ عرصہ قبل میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے بڑے پیچ ورکس کروائے تھے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ در نیاب ہیں۔ جی در نیاب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میٹرو بس ٹریک جو ہے وہ اب کافی پرانا اور بدحال ہو چکا ہے۔ اگر بات کی جائے تو بہت ہی پرانا میٹرو بس ہونے کی وجہ سے کئی مقامات پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے یہ ٹریک اور گڑے پڑ چکے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں تو داتا دربار سے قصور پورہ کی جانب ٹریک بدحالی کا شکار ہے، اسی طرح کینچی سے عرفہ کی جانب جو ہے وہ ٹریک کافی جگہ سے بدحالی کا شکار ہے۔ ایلیویٹڈ پہ کئی مقامات پہ بھی ٹریک جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اب پراپر جو ہے وہ اسفالٹ کارپیٹنگ درکار ہے۔ اس کو 2015 میں میٹرو بنائی گئی تھی اور اگر دیکھا جائے تو 9 سال ہو چکے ہیں اور اس ٹریک پہ پراپر مینٹیننس نہیں کی گئی۔ مختلف اوقات میں جگہ جگہ پیچ لگائے گئے، وہ بھی پیچ جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں لگائے گئے جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے میٹرو بس کی وہ مشکل کا شکار رہتی ہے۔ اور جہاں تک بات کی جائے گاڑیوں کی تو میٹرو بس کی جو بسیں تھیں وہ تبدیل کی گئی، تاہم میٹرو بس اتھارٹی کی جانب سے ابھی تک کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھایا گیا اور کوئی مربوط پلان سامنے نہیں آیا۔ جگہ جگہ پیچ ورکنگ ہونا اور چھوٹا موٹا کام کہیں ہوتا دکھائی دینا تو نظر آتا ہے، لیکن پراپر ایک اچھے کام کے ساتھ، ایک پراپر مشینری کے ساتھ، نئی اسفالٹ کارپیٹنگ جو کہ بیلنس ہو وہ نظر۔ جی در نیاب، آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں سرکاری اسکولوں میں بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھائی جائے گی۔ گورنمنٹ کنیز گرلز اسکول ایمپریس روڈ میں پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیب بنائی جائے گی۔
वज़ीर आला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का आइंदा हफ्ते इफ्तिताह करेंगी और इससे कबल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन में सैटेलाइट इंटरनेट लैब बनाई गई। मज़कूरा स्कूल में भी तालिबात को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जा रही है। कोर्स की कामयाबी के बाद मज़कूरा लैब्स दीगर अजला के स्कूल्स में भी बनाई जाएंगी, जबकि स्कूल एजुकेशन महकमे का कहना है कि सरकारी स्कूल्स के बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा। मज़ीद बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिखाई जाएगी। इस हवाले से लाहौर के एक सरकारी स्कूल का इंतखाब भी कर लिया गया है और ये पहला स्कूल होगा गवर्नमेंट कनेट गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड, जहां पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए लैब बनाई जाएगी और इसका इफ्तिताह जो है आइंदा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। और इस हवाले से जो है वो तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और इस लैब को बनाने के लिए जो है वो लाखों रुपए खर्च आएगा। इससे कबल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन में सैटेलाइट इंटरनेट से मुज़य्यन जो है वो लैब का इफ्तिताह किया गया था और वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तालिबात को सिखाई जा रही है। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों की तरह यहाँ पर भी सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाएगी और इसके कामयाब तजर्बे के बाद पंजाब के दीगर अजला में भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाएगी और इससे सरकारी स्कूलों का तालीमी मियार में बेहतरी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। अभी आपको बताएं, लाहौर की ख्वाजा सरा कम्युनिटी का प्रेस क्लब के बाहर भत्ताखोर माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सदर ख्वाजा सरा कम्युनिटी पंजाब हाजी गौरी की क़यादत में ख्वाजा सरा एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हैं। मुजाहिरीन ने सड़क ट्रैफिक के लिए बंद करके भत्ताखोर माफिया के खिलाफ नारे भी लगाए हैं और मुजाहिरीन का कहना है कि खारियां पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाला ख्वाजा सराओं का ग्रुप भत्ताखोर माफिया बन चुका है। मुजाहिरीन की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, रुमेल इलियास से बात कर लेते हैं। जी रुमेल। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर ख्वाजा सरा कम्युनिटी की जानिब से भत्ताखोर माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। हाथों में प्ले कार्ड्स थामे ख्वाजा सरा इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हैं और सड़क को बंद करके ये लोग भत्ता माफिया के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या मामला है, कौन इनसे भत्ता वसूल करता है और ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनके एहतजाज करने का मकसद क्या है, मुतालबा क्या है इनका। बताएं जी, कौन आपसे भत्ता वसूल कर रहा है, ये क्या मामला है और मुतालबा क्या है आपका? हमारा मुतालबा ये है, एक ये वहाँ पे इन्होंने पुलिस को मारा है, हमने इनको मना किया आप पुलिस को ना मारें। ये अब हमारे पास से पत्ता मांग रहे हैं, हमने उनको मना किया। रात को आए मेरे घर पे गन्ने लेके, हमारे पास तस्वीरें बकायदा, हमें धमकियाँ लगा रहे हैं कत्ल की। इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। पुलिस को दरखास्त किया? हाँ, पुलिस को दरखास्त देने अब जा रहे हैं हम लोग। हमें इनको बहुत तड़ी इनके गन्ने पकड़ी हैं, इनने आए हमारे घर पे आए, गन्नों की हमें तड़ियाँ लगाई, हमें कत्ल का डर है, हमें तो बख्श दिया जाए नहीं की जान। और मीन को बकायदा ये पुलिस हमारे फकीर लोग। कुछ माह कबल ख्वाजा सराओं की जानिब से खारियां के पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस पर तशद्दुद किया गया था। वो जो गिरोह है वो अब भत्ता माफिया बन चुका है और पूरे पंजाब में वो ख्वाजा सराओं से भत्ता वसूल कर रहा है। लाहौर के ख्वाजा सराओं से भी उनकी जानिब से भत्ता वसूल किया गया है। इनके घरों पर जो है वो उनकी जानिब से हमले किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ ये सापा एहतजाज बन चुके हैं। और इनका कहना है कि जो पुलिस है, आला हुकाम है, वो फौरी तौर पर नोटिस लेकर इनके साथ होने वाले जुल्म का जो है वो जुल्म के खिलाफ कार्रवाई करने इंसाफ दिलाएं। रुमेल हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ऐवान वज़ीर आला में पंजाब हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास शुरू हो चुका है और सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। ज़राए का कहना है कि हुकूमती अरकान की जानिब से नवाज शरीफ को सोलर पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी जा रही है और इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। मज़ीद अहवाल बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। राव दिलशाद, आगाह कीजिए, कौन कौन से उमूर ज़ेरे गौर लाए जा रहे हैं आज के इजलास में? बिल्कुल जी, आज का ये मशावरती इजलास है और ये जो है वो एक तरह का सेमी गवर्नमेंट इजलास जो है वो होगा, क्योंकि इस इजलास में सियासी तौर पे भी जो है वो मशावरत की जाएगी, जबकि हुकूमती हुकूमत के मुख्तलिफ जो इनिशिएटिव्स हैं उन पर भी जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म व सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हमरा ऐवान वज़ीर आला में पहुँचे और जहाँ पर एक ये इजलास जो है वो जारी है। ये गैर
رسمی اجلاس ہے. اس اجلاس میں نہ صرف پنجاب حکومت کی اب تک کے جو انیشیٹوز ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سولر پینلز کی تقسیم ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر کس طرح سے جو سولر پینلز ہیں وہ تقسیم کرنا ہے، کیونکہ اب پنجاب حکومت اناؤنس کر چکی ہے کہ 14 اگست سے باقاعدہ اس کی انوگریشن جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. تو یہ 700 ملین کا پروجیکٹ ہے، جس حوالے سے ٹارگٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ 45 لاکھ جو صارفین ہیں اس سے مستفید ہو سکیں گے. تو اسی حوالے سے پارٹی قائد و صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کو یہ بریفنگ بھی دی جا رہی ہے اس پروگرام کے نکات کے حوالے سے. جبکہ دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ حالیہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور گزشتہ روز جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے نہ صرف تنقید کی بلکہ نام لیے بغیر باقاعدہ جو ہے وہ اس حوالے سے تنبیہ بھی کی کہ ملک کو چلنے دیا جائے. تو اس صورتحال کے بعد بھی جو ہے وہ مشاورت کا عمل جاری ہے، جبکہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی پارٹی سربراہ محمد نواز شریف کو بریفنگ دی جائے گی. خاص طور پر حالیہ جو محرم کی سیکیورٹی ارینجمنٹ سے اس پر بھی تفصیلی بریفنگ دی جائے گی. جبکہ 200 سے 500 یونٹس تک کے جو صارفین ہیں پروٹیکٹڈ صارفین، ان کو کس طرح سے جو ہے وہ یہ اقساط آسان اقساط پر اور کس فارمولے کے تحت جو ہے وہ سولر پینلز دیے جائیں گے، اس پر بھی تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کچھ دیر قبل قائد و سربراہ مسلم لیگ نون محمد نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ پہنچے تھے، تو پھر یہ اجلاس ہوا جس میں اب یہ 3 مختلف ایجنڈے ہیں: سولر پینلز، پولیٹیکل موجودہ جو صورتحال ہے اس پر، اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کے جو پریکاشنز ہیں ان پر بھی جو ہے وہ تفصیلی مشاورت کا عمل جاری ہے. سینئر صوبائی وزراء اور دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی اس اجلاس میں موجود ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ راؤ دلشاد حسین تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے. محرم الحرام میں بہترین انتظامات. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں وزراء، کابینہ کمیٹی، لا اینڈ آرڈر کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، RPOs نے شرکت کی. اجلاس میں DPOs، IG پنجاب، ہوم سیکرٹری نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات کی تعریف. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عزاداروں کے لیے سبیل آن ویل کو سراہا. مریم نواز نے پہلی مرتبہ حکومتی سطح پر نیاز کی فراہمی کو قابل تحسین قرار دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے باری باری سب کا نام لے کر شاباش دی اور سراہا. ان کی جانب سے کہا گیا، میری ٹیم نے عمدہ انتظامات کر کے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے. وزراء، افسران اور پولیس دن رات فیلڈ میں رہے. بڑے جلوسوں کی ڈرون کے ذریعے مانیٹرنگ سود مند رہی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں ٹریفک کا انتظام بھی تسلی بخش رہا ہے. وزراء، کیبنٹ کمیٹی، ہوم سیکرٹری، IG کمشنرز اور سب نے بھرپور کام کیا ہے. مزید کہتی ہیں کہ پولیس نے حفاظت کے لیے تمام تر میسر وسائل فراہم کیے ہیں، جبکہ کسی سیکیورٹی اہلکار کی شہادت کی خبر دل پر بھاری گزرتی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایران اور عراق جانے والے زائرین کو ممکنہ سہولت فراہم کریں گے. اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے شرکت کی. صوبائی وزیر اطلاعات اور ثقافت عظمہ بخاری سمیت دیگر حکام بھی موجود رہے. وزیر اعلیٰ کی بنائی گئی ٹاسک فورس کی بورڈ امتحانات سیکنڈ شفٹ میں لینے کی تجاویز. صبح کے اوقات تعلیمی سرگرمیاں جاری ہونے کے باعث اساتذہ ڈیوٹیاں نہیں دیتے. ٹاسک فورس کا کیا موقف ہے، اس بارے میں تفصیلات بتائیں گے جنید ریاض. جنید، اپڈیٹ کیجیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے امتحانات کی بہتری کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دی گئی تھی. تاہم ٹاسک فورس نے جو سفارشات وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی ہیں اس میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان پہلی شفٹ میں لینے کی بجائے سیکنڈ شفٹ میں لینے کی سفارشات پیش کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ زیادہ امتحانی سینٹرز جو ہیں وہ سیکنڈ شفٹ میں بنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت اسکول بھی چل رہے ہوتے ہیں اور کالجز میں بھی تعلیمی سرگرمیاں جاری ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اسکول سربراہان جو ہیں اساتذہ کو امتحانی ڈیوٹیاں کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور امتحانی عملے کی بھی شارٹیج کا سامنا رہتا ہے. تاہم تمام امتحانات جو کہ میٹرک اور انٹر کے ہیں وہ سیکنڈ شفٹ میں لی جائیں. اس سے امتحانی سینٹر بھی بنائے جا سکیں گے اور عملے کی شارٹیج بھی پوری کی جا سکے گی، اور اس حوالے سے حتمی منظوری جو ہے ان تجاویز کی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید ریاض. ای پرمٹس کے ذریعے پنجاب سے آٹے کی بین الصوبائی ترسیل جاری ہے. محکمہ خوراک پنجاب نے 15 روز میں 1266 ای پرمٹس جاری کیے. 29,119 میٹرک ٹن اشیاء کی بین الصوبائی ترسیل ہوئی. محکمہ خوراک کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. جبکہ گزشتہ روز 188 پرمٹس کے ذریعے 4163 میٹرک ٹن آٹے اور میدے کی ترسیل کی گئی.
غیر قانونی کاغذات کے استعمال پر ٹرک ڈرائیورز کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا۔ محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ غیر قانونی آٹا ترسیل میں ملوث فلور ملز کے لائسنس معطل کر دیے جائیں گے اور چیک پوسٹوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے مستند عملہ بھی تعینات ہوگا۔ شہر میں گرمی کی شدت برقرار ہے، شہری نڈھال ہو چکے ہیں اور شہر میں مانسون بارشوں کا چوتھا سپیل آج اختتام پذیر ہو جائے گا۔ سب کے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مزید موسم کیسا ہے، محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے، ہمیں کومل اسلم اپڈیٹ کریں گی۔ جی کومل۔ بالکل بادل آئیں گے، بارش برسے گی، موسم ہوگا خوشگوار۔ لاہور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کب ہوگا شروع، تو ماہرین موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے رہیں گے شدید گرم اور خشک۔ موسم رہے گا شدید گھٹن زدہ، ہب زدہ، گرمی یوں ہی شدت کے ساتھ جو ہے لاہوریوں کو تنگ کرنے والی ہے۔ ٹیمپریچر اس وقت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوائیں مکمل طریقے سے خاموشی تھانے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ لاہوریوں کو تھوڑا سا صبر سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ صبر کا پھل ہوتا ہے میٹھا، اور میٹھے پھل کے لیے جو ہے وہ انتظار تھوڑا زیادہ ہی کرنا پڑتا ہے۔ ماہرین موسمیات بتا رہے ہیں کہ شہر لاہور میں مانسون کا 5واں سپیل منگل کے روز برسے گا اور لاہور کا موسم قدرے بہتر ہوگا۔ لاہوریے جو ہیں وہ اب تھوڑا سا احتیاط کریں، کیونکہ آئندہ 2 روز شدید گرم اور خشک رہنے والے ہیں اور گرمی لاہوریوں کو خوب ستانے والی ہے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیمپریچر کے حوالے سے، تو اس وقت تو 36 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 39 ڈگری تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً 30% ہے، جبکہ ہوا کی رفتار 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے وقفے سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ لیکن جو ہی ہوائیں لاہور شہر سے جو ہے وہ خاموش ہوتی ہیں تو شہر لاہور میں گرمی اپنی شدت دکھاتی ہے اور خوب شہریوں آتی ہے۔ کومل اسلم، آپ کا بہت شکریہ۔ سیمنٹ ڈیلرز کی ہڑتال دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور شہر میں سیمنٹ کی قلت نے شدت اختیار کر لی ہے، تعمیراتی کام بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ سب کے اینٹوں کی قیمتوں میں بھی 2000 روپے اضافہ، درجہ اول کی 1000 اینٹ کی قیمت 17000 ہو گئی ہے اور شہر کے نجی تعمیراتی شعبے سے وابستہ بزنس کمیونٹی اس حوالے سے پریشان ہے۔ مزید بتائیں گے شہزاد خان عبدالی۔ شہزاد، اپڈیٹ کیجئے، کیا صورتحال ہے؟ بالکل، سیمنٹ ڈیلرز کی ہڑتال آج دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ آج اس ہڑتال کا مسلسل 8واں روز ہے اور اس حوالے سے حکومت اور سیمنٹ ڈیلرز کے مابین ٹھان گئی ہے اور اس وقت شہر لاہور میں سیمنٹ کی قلت سے تعمیراتی کام ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ جتنی بھی نجی تعمیراتی شعبہ ہے وہ اس حوالے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور شہر کے ڈیلرز کے پاس اس وقت سیمنٹ کے اسٹاک بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں، اینٹوں کی قیمتوں میں بھی 2000 روپے کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور درجہ اول کی جو اینٹ ہے اس کی قیمت 15000 روپے سے بڑھ کر 17000 اور اس سے بھی زیادہ قیمت پر بکنے لگی ہے۔ اور اس تمام تر صورتحال سے نجی تعمیراتی شعبے سے وابستہ بزنس کمیونٹی، مزدور اور مستری جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے روزگار کو بریک لگ چکی ہے اور اس معاملے پر نہ تو حکومت احساس کر رہی ہے اور نہ ہی ڈیلرز اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دارا اس معاملے کو حکومت ڈٹائی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے خوش اسلوبی سے حل کرے تاکہ آج تعمیراتی شعبہ دوبارہ چل سکے، دوبارہ لوگوں کو روزگار مل سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں بد انتظامی، بے ضابطگی کی مبینہ شکایات سامنے آئی ہیں۔ یونیورسٹی میں مبینہ میڈیکل کے جعلی بلوں کی مد میں سالانہ کروڑوں روپے وصول کیے جانے لگے ہیں۔ یونیورسٹی ملازمین نے وائس چانسلر کو درخواست جمع کرا دی۔ عمران جونس ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ان سے لیتے ہیں۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ویسے تو مسائل کے حوالے سے خبروں کی زینت بنی رہتی ہے، اب ایک اور اہم مسئلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ یو ای ٹی میں سالانہ میڈیکل کے نام پر جعلی بل جمع کرائے جا رہے ہیں اور مبینہ طور پر کروڑوں روپے ان جعلی مدوں کی شکل میں جاری ہونے کا انکشاف جو ہے وہ ہوا ہے۔ جعلی بل جمع کرا کر رقم جو ہے وہ وصول کی ہے۔ ملازمین نے وائس چانسلر سے میڈیکل بورڈ بنانے اور ایک انکوائری کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملازمین نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ اس سارے معاملے میں جو لیب اٹینڈنٹ نسیم اختر ہے
जो वो जाली बिल जमा करवा रहा है और यूनिवर्सिटी के दीगर लोग जो हैं वो जाली बिल जमा करवाते हैं मेडिकल के, उसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर और रजिस्ट्रार ऑफिस भी शामिल है। लिहाजा मुलाजमीन ने मुतालबा किया वाइस चांसलर से कि इस मामले पर फौरी नोटिस लेते हुए कमेटी बनाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस।